अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ आ रही है तमाम तालिबात को? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अच्छा, मुझे तालिबात बता दें कि तमाम तालिबात के पास किताबें मौजूद हैं? अच्छा जी, ये कल तमाम तालिबात मौजूद थी, यानी अब पूछ रहे हैं कि बेहश्ती ज़ेवर और तालीमुल इस्लाम, ये दो किताबें मौजूद है आपके पास? आवाज़ के बारे में मुझे बताएं कि आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं? आवाज़ के बारे में भी बता दें कि आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं। जी सर, आवाज़ आ रही है और बुक्स पीडीएफ में है हमारे पास। अच्छा, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास किताबें हैं? चलें ठीक, पीडीएफ फॉर्म में तो सबके पास किताबें मौजूद है। तो बहुत कम आवाज आ रही है उस्ताद साहब, और वो भी अटक अटक के आ रही है। बकिया तालिबात मुझे बता दें कि आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं। नादिया मुर्तज़ा के अलावा बकिया तालिबात को आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं? जी साफ है। जी, बकिया तालिबात इनके अलावा भी ये कोशिश करें कि ये चैट बॉक्स में जवाब दिया करें, कि मैं कौन ना किया करें। ठीक है जी। ओके। ये नादिया मुर्तज़ा के पास नेट का इशू है, इस वजह से आवाज़ साफ उनको नहीं जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 21 तालिबात हो गई, बकिया तालिबात भी आ जाती हैं, तो हम सबक का आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है। जी, ये दिरासात दीनिया साल अव्वल की क्लास है। ये अभी तक बाज़ तालिबात के इल्म में भी नहीं है कि कौन सी क्लास है। तो ये साल अव्वल की क्लास है, ठीक है। तो ये पहली किताब जो है, आप सबको उर्दू पढ़नी तो आती है? सबको उर्दू पढ़नी आती है, या उर्दू समझने में पढ़ने में किसी को मुश्किल पेश आती है? उर्दू के हवाले से मुझे बता दें कि आप सबको उर्दू पढ़नी आती है, उर्दू समझने में कोई मुश्किल तो नहीं है, आसानी से आप पढ़ लेते हैं तमाम तालिबात को? अगर किसी को मुश्किल पेश आती है वो मुझे बता दें कि कौन सी तालिबा है जिसको उर्दू
ये जो तालीमुल इस्लाम आप सबको नज़र आ रही है जी जर्मन जी, ये तालीमुल इस्लाम है। ये शुरू में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, इंशाल्लाह बाद में सही हो जाएगी। ये सफ़ा नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 13 है तालीमुल इस्लाम, हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 13। ये आपने मुताला करके आना है, स्टडी करके आना है, ठीक है। इसमें ये तरीका क्या है, तुम कौन हो यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है, जवाब मुसलमान। फिर आगे मुसलमानों के मजहब यानी दीन का नाम क्या है, या तुम्हारे मजहब का क्या नाम है, जवाब इस्लाम। इस्लाम क्या सिखाता है या इस्लाम किस मजहब को कहते हैं। इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है। ये आपने मुताला करके आना है, ठीक है। सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 हो गया। सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर ये नेट का थोड़ा इशू है, सिग्नल की वजह से बार बार जो है ये सिग्नल आउट हो जाते हैं। अभी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अभी मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है साफ? ये शुरू में इस तरह थोड़ा मसला पेश आता है, बाद में इंशाल्लाह ये मुश्किल हल हो जाती है, परेशान नहीं होने इस हवाले से। तो मैंने ये बताया कि तालीमुल इस्लाम का आपने मुताला करके आना है, सफ़ा नंबर 13 और सफ़ा नंबर 14, यहाँ तक आपने मुताला करके आना है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? यहाँ तक आप मुताला करके आएंगे, ठीक है। मुताला करके आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, इनको ज़ुबानी याद करना है। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल आपको याद भी होगा, लेकिन अब आपने तलफ़ुज़ के साथ सही तरीके से दोबारा ज़ुबानी याद करना है। कोई बात समझ में ना आए, तर्जुमा समझ में ना आए, तो मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब हम जाते हैं तालीम बहश्ती ज़ेवर की तरफ। अब हमारी दूसरी किताब जो है बहश्ती ज़ेवर, ये बहश्ती ज़ेवर नज़र आ रही है आप सबको? बहश्ती ज़ेवर आप सबको नज़र आ रही किताब? मुझे बता दें कि चेंज हो गई किताब के नहीं। सुर्ख रंग की किताब है, बहश्ती ज़ेवर लिखा हुआ है, ये नज़र आ रही है? ठीक। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 हिस्से हमने पढ़ने हैं। सबसे आखिरी हिस्सा जो है उससे हम शुरू करेंगे। बिल्कुल लास्ट में जो हिस्सा है, हिस्सा चारुम उसे बोलते हैं, हिस्सा चारुम 4 चैप्टर जो है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें निकाह के हवाले से, तलाक के हवाले से मसाइल वगैरह है, शरीयत के जो अहकामात है वो बयान किए गए हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद बाकी जो है मसाइल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 274, ये उर्दू ज़बान में लिखा हुआ है 274, यहाँ से हम वो करते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि सफ़ा नंबर ये आ जाए। ठीक है, ये हिस्सा चारों हमारे सामने आ गया। बहसी ज़ेवर का चौथा हिस्सा, हिस्सा चारों, इसके तकरीबन कुल 11 हिस्से हैं। हमने 3 हिस्से इस साल पढ़ने हैं, ये हिस्सा चारों में, ठीक है। अब ये जो जो चीज़ें इसमें बयान किए जाएंगे यहाँ पे फहरिस्त में वो सारी लिखी है ये, ठीक है। ये सारी जो है ये
فہرست میں لکھی ہے کہ حصہ چاروں میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو ہم یہ نکاح کا بیان جو ہے یہ شروع کریں گے. آج بسم اللہ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل سے صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ ہی آپ سب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی. یا علیم علمنی. نکاح کا بیان. اب یہ کتاب جو ہے بہشتی زیور، یہ اردو زبان میں لکھی گئی ہے. بڑی اہم کتاب ہے. ان کے جو مصنف ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. بے شمار کتابیں لکھی ہے حضرت نے. بے شمار کتابیں لکھی ہے. حضرت کی کتابوں کا انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. حضرت کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. تو یہ ان کی کتاب ہے بہشتی زیور. مختصراً بہشتی زیور کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ حضرت نے اپنی بیٹی کے لیے لکھی تھی. متبنہ بیٹی تھی ان کی، حقیقی بیٹی نہیں تھی. ان کی ایک بیوی تھی، پہلے شوہر سے ان کی بیوی تھی، بچی تھی پہلے شوہر سے ان کی. تو اسی کو اپنا بیٹی بنا لیا تھا حضرت نے. تو حضرت نے یہ ان کے لیے لکھی تھی، ان کی تربیت کے لیے. لیکن یہ بہت اہم کتاب ہے. بڑی یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تمام شرعی مسائل جو ہے اس میں آ گئے ہیں. اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو انسان کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں خواتین کو باقاعدہ یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی اور جہیز میں بھی یہ کتاب دی جاتی تھی. لیکن چونکہ زمانہ تبدیل ہوا، دین کی طرف ہمارا رجحان کم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر جو آپ دارالفتہ سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے. اس کتاب کی اردو جو ہے چونکہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی ہے تو اس وقت یہی اردو سمجھی جاتی تھی. بظاہر ہمیں تھوڑی مشکل لگے گی، بظاہر ہمیں تھوڑی مشکل محسوس ہوگی، لیکن جب روزانہ ہم مطالعہ کریں گے، روزانہ پڑھیں گے تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اس میں ہمارے لیے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. ہم اس تحریر سے مانوس ہو جائیں گے. تو یہ مسئلہ نمبر 1 2 3 اس طرح کر کے اس کتاب کو لکھا گیا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نکاح کے بیان میں، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. یہ بات کی سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں. دینی اعتبار سے بھی نکاح کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. دونوں اعتبار سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اس میں بہت فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں. اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، بے انتہا مصلحتیں ہیں.
کچھ بتا دیں یہاں پہ. ایک فائدہ یہ کہ آدمی جو ہے گناہ سے بچتا ہے, دل ٹھکانے ہو جاتا ہے, یعنی دل ایک طرف ہو جاتا ہے, ادھر ادھر پھر مائل نہیں ہوتا. نمبر 3, نیت خراب اور ڈانو ڈول نہیں ہونے پاتی. جب انسان نکاح کر لیتا ہے, اب انسان کی پھر نیت خراب نہیں ہوتی, ایک ہی طرف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر پھر وہ منہ نہیں مارتا. اور بڑی بات یہ کہ فائدے کا فائدہ اور ثواب کا ثواب حاصل ہوتا ہے. ایک طالبہ پوچھ رہی کہ یہ دراسات دینیہ سال اول ہی کی کلاس ہے. شیروں میں بتایا کہ یہ سال اول ہی کی کلاس ہے, دراسات دینیہ سال اول ہی کی کلاس ہے. ٹھیک ہے, بڑی بات یہ ہے کہ فائدے کا فائدہ اور ثواب کا ثواب. جب انسان نکاح کرتا ہے فائدہ بھی ہے اس میں اور دوسرا ثواب بھی ملتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرنا, ہنسی دل لگی میں دل بہلانا, یہ نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے. میاں بیوی کے یہ کام کرنا یہ کیا ہے؟ نفل نماز سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا مسئلہ بیان کیا. اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے صرف کہ یہ کیا باتیں بیان کی جا رہی ہے. اب یہ پریشان نہ ہو کہ اس کو کیسے یاد کریں گے, رٹے کیسے لگائیں گے. رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ان مسائل کو سمجھنا ہے. ان مسائل کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا ہوتا ہے زبانی, اور باقی مسائل کو سمجھنا ہے. آپ نے اپنا رشتہ کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے. کل کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو آپ بیشتی زیور کتاب نکال کے فی الفور اس مسئلے کو تلاش کر سکیں, اس مسئلے کو فی الفور تلاش کر سکیں, اور اسی طرح پھر آپ اس اپنے مسئلے کا حل اس کتاب میں سے نکال سکیں, اور اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے آپ اس کو جواب دے سکیں. یہ اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سمجھ آ گئی سب کو کہ نہیں؟ یہ مسئلہ نمبر 1 جو ہم نے پڑھا ہے یہ مشکل تو کسی کو نہیں لگا؟ مشکل ہے کہ آسان؟ پتہ نہیں تمام طالبات کو آواز آ رہی کہ نہیں, جواب تو کسی کی طرف سے نہیں آ رہا. چلے بہت اچھا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے, 2-3 مرتبہ دہرانا ہے. آسان سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے, 2-3 مرتبہ اس کو دہرانا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 1 اور تعلیم الاسلام کا جو آپ کو سبق دیا صفحہ نمبر 13 اور صفحہ نمبر 14 اس کا بھی مطالعہ کر کے آنا ہے, اس کو پڑھ کے آنا ہے, سمجھ کے آنا ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کل مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بیشتی زیور کا جو ہے مسئلہ نمبر 2 بھی دیکھ کے آ جائیں, مسئلہ نمبر 3 بھی دیکھ کے آئے, مسئلہ نمبر 4 بھی, اور مسئلہ نمبر 5 بھی. مسئلہ نمبر 2, 3, 4 اور 5 تقریباً 10 تک جو مسئلے ہیں آپ دیکھ کے آ جائیں. اس میں جو 10 تک مسئلے ہیں آپ دیکھ کے آ جائیں. کل باقاعدہ پڑھیں گے لیکن ایک مرتبہ یہ مسئلہ نمبر 10 تک آپ دیکھ کے آئیں گے. مسئلہ نمبر 10 تک آپ دیکھ کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور تعلیم الاسلام کا آپ نے صفحہ نمبر 13 اور صفحہ نمبر 14 ان دونوں کا آپ نے مطالعہ کر کے آنا ہے. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کل انشاءاللہ پھر دونوں کو پڑھیں گے. شروع میں ہم تھوڑا سا وقت پڑھیں گے, پھر آہستہ آہستہ مقدار بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں, کتاب جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں, وہاں سے پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس فزیکلی یہ کتاب موجود ہو گھر میں, یہ ہارڈ کاپی میں کتاب موجود ہو. بیشتی زیور اور تعلیم الاسلام یہ اردو بازار سے آپ منگوا سکتے ہیں, ساری کتابیں آپ اردو بازار سے منگوا سکتے ہیں. دراسات دینیہ سال اول اس کی ساری کتابیں آپ منگوا لیں, آپ کے پاس فزیکلی موجود ہوگی. 2 سے 2.5 ہزار روپے میں غالباً یہ ساری کتابیں مل جائیں گی. تو یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, اس کا فائدہ ہوگا. PDF نگر سے موجود ہے,
لیکن آپ کے پاس فزیکلی موجود ہو. کم سے کم یہ بیشتی زیور یہ تو بہت اہم کتاب ہے. تعلیم الاسلام یہ بھی بہت اہم کتاب ہے. یہ تو پوری زندگی اپنے پاس رکھنے والی کتاب ہے. یہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب تک کتاب نہیں ہے پی ڈی ایف سے استفادہ کریں. جب کتاب آ جائے پھر کتاب ہی سے دیکھ کے پڑھا کریں. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. 12 بجے آپ سب حاضر ہو جائیے گا. کل انشاءاللہ وقت ہی پہ ہماری کلاس کا آغاز ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.